باقی سارے بندے پیچھے ہو، باقی بندے پیچھے ہو جائیں۔ الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ گجرات والے عبدالرؤف صاحب آگے آ جائیں جی، گجرات والے مہمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اگر آسانی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ حضرات محترم، رکت انگیز منظر ہے، دو معصوم بچے جو ہنستے مستے گھر سے نکلے، ہنستے مسکراتے، اور جب ان کی ڈیڈ باڈیز گھر پہنچی ہوں گی، ان کے ماں باپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ اللہ کریم کا نظام ہے، اسی طریقے سے ان بچوں کی موت واقع ہونی تھی۔ اور جو میں نے قرآن عظیم کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے 5 چیزوں کا بیان فرمایا ہے کہ 5 چیزوں سے ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ ایک خوف، دوسری بھوک، تیسرا مالوں کی کمی، چوتھی جانیں لے کر، اور 5ویں ثمرات کو لے کے۔ اہل علم نے ثمرات سے مراد اولاد مراد لی ہیں، دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی۔ وہ جب کسی کے بچے یا بچی کی روح کو فرشتے اس کے جسم سے نکال کے بارگاہ رب لم یزل میں پہنچتے ہیں
تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں میرے جن بندوں کی بچی یا بچے کی روح کو قبض کر کے آپ میرے حضور حاضر ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ یا اللہ کوئی ناشکری کا کلمہ اپنی زبان سے انہوں نے ادا نہیں کیا اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ان معصوموں کے ماں باپ کو میں نے جنت الفردوس میں ان کے نام پر معلات کو الاٹ کر دیا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس صبر پہ اجر عطا فرمائے۔ بہت بڑا صدمہ ہے، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، یہ اسی کو پتہ چلتا ہے جس کو زخم آتا ہے۔ اگر میری انگلی پہ زخم ہے نا تو مجھے اس کی درد کا مجھے اس کا احساس ہے۔ آپ دیکھیں گے دلاسا دیں گے مجھے ہوئی بہت زیادہ لگ گئی آپ کو، لیکن اس تکلیف کا احساس مجھے ہے۔ تو جس شدت غم میں یہ بچے ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اور یہ جو بچے دنیا سے چلے گئے ہیں جن کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں، آپ دوست احباب بھی تشریف فرما ہے، تو یقیناً ان کا نماز جنازہ پڑھنا ہمارے لیے بھی انشاءاللہ باعث بخشش ہوگا۔ دیکھیں نا، جو دعائیں بچوں کے لیے تعلیم فرمائی گئی ہیں تو آپ دعا پڑھ لیجیے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وظہرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یا چھوٹی بچی کی دعا پڑھے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وظہرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دونوں دعائیں پڑھیں، اور یہ جو دعائیں تعلیم فرمائی گئی ہیں ان دعاؤں میں کہیں بھی بخشش کا ذکر نہیں ہے کہ یا اللہ ان کی بخشش کر دے، یا اللہ ان کی مغفرت کر دے، ایک بھی لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بخشے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے خطاؤں سے۔ تو بچے کو محفوظ عن الخطا کہہ سکتے ہیں، معصوم نہیں کہہ سکتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ ذہن نشین فرما لیں۔ معصوم عن الخطا دو مقدس ہستیاں ہیں، دو مقدس گروہ ہیں۔ ایک مقدس گروہ ہے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کا، رب کے سارے فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، اور انبیاء کرام کی یہ مقدس ترین جماعت یہ بھی معصوم عن الخطا ہے۔ بچے کے لیے یہ لفظ نہیں، بچے کے لیے محفوظ عن الخطا، اللہ نے اس کو خطاؤں سے محفوظ کیا ہے۔ تو یہ جو بچے ہیں یقیناً ہمارے لیے بھی انشاءاللہ یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ میرا آنا آپ سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ دوستوں کا حکم تھا تو میں نے چاند گزارشات عرض کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاضی صاحب بیان فرمائیں۔ معزز عامرین اکرام، اسی اللہ لا شریک انعام گرامی سے اس نے ہمیں ان محفوظ عن الخطا لأنہ وما غیر مکلف عند شریعہ، ان بچوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔
سچی بات یہ ہے کہ ان بچوں کی صورتوں کو دیکھ کر اور ان کی کیفیت اور صورت حال کو دیکھ کر یہ جو کلیدہ ہے یہ منہ کو آتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پیش رو مقرر صاحب نے تو فرمایا میں اس میں سے ایک لفظ دیتا ہوں۔ عید قبل ہم جنازے پڑھتے رہے میت کی بخشش کے لیے، یا اللہ اس میت کی بخشش فرما، لیکن آج جو 2 جنازے پڑھے آ رہے ہیں یہ ان کی بخشش کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم اپنی بخشش کے لیے ان محفوظ بچوں کو اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں۔ یا اللہ ان 2 بچوں کی وساطت اور ان کے توسل سے ہماری مغفرت فرما، اور ان کی دعا میں اب سے پہلا لفظ آتا ہے اللہم اجعلنا یا ہولنا فراتن۔ فراتن عربی کا لفظ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوا فراتن۔ اس کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا نہیں پڑھا جا رہا بلکہ یہ پڑھنے اللہم اجعلنا لنا فراتن، یا اللہم اجعلها لنا فراتن دعا ہے، اور یہ دعا ان کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش اور اپنی قیامت کے دن عظیم معذوری کے لیے ہے۔ فرض کا معنی کیا ہے؟ ڈپازٹ۔ فرض کا معنی کیا ہے کہ جو چیز بچا کر حفاظت کر کے مشکل وقت کے لیے جس کو محفوظ کیا جائے عربی میں ان کو فرض کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بچے ہماری طرف سے ماں اور باپ کی طرف سے یہ فرض ہے، یہ ڈپازٹ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم بھی حاضر ہوں گے، ان کے والدین یہ بچے بھی حاضر ہوں گے، اب اس گہما گہمی اس افراتفری کے دور میں جب کہ فرشتے پیغمبر ولی شہید کتب یہ ساری مخلوق جمع ہوگی تو یہ محفوظ بچے بھی وہاں جمع ہوں گے، موجود ہوں گے، اور یہ بچے اتنی صدیاں گزرنے کے بعد، زمانے گزرنے کے بعد یہ اپنی ماں اور باپ کو اس ہنگامہ خیز اپنے تفریح کے عالم میں اپنی ماں کو بھی پہچان لیں گے، باپ کو بھی پہچان لیں گے۔ یہ دونوں بچے اپنی ماں کو پہچان لیں گے، یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے۔ حدیث کے مطابق یہ نو عمر محفوظ بچے، چھوٹے بچے جو ہماری طرف سے اللہ بارگاہ میں ایک ڈپازٹ جمع ہو گیا ہے تو یہ اپنی ماں اور باپ کا دامن پکڑ لیں گے۔ اہل محشر دیکھیں گے کہ یہ 2 بچے اپنی ماں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، باپ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، پوچھیں گے کون ہو تم؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس ماں کے بچے ہیں، اس باپ کے بچے، تو ان کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم اس کو اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اور ہمارے ماں اور باپ کو جنت میں داخلے کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ اور سامعین یہ ڈپازٹ ہے، یہ فرض ہے، یہ بچے قیامت کے دن ماں اور باپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، سبب بنیں گے۔ ماں اور باپ کو پکڑ کر پہچان کر